محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین، آج کا بابرکت دن جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ سب ہفتے کے سب دنوں میں زیادہ شرف و شان والا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خصوصاً اور آپ اور ہم جب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں تو یہی خواہش اور یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں دل و جان سے، محبت سے، سچائی سے، تو ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو جمعے کی رحمتیں تو الحمدللہ ہر انسان کو نصیب ہیں، اور لیکن کیونکہ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور وہ ایسی محبت ہے کہ سب سے بڑھ کر اپنے ذات جان مال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ اس پوری کائنات سے ان کو پیار ہوگا، کیونکہ یہ پوری کائنات کی نسبت تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور خدا کی اس کائنات میں خرابی پھیلائیں، تو پھر یہ محبت میں کمی کروائے گی۔ کم از کم یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ تو آپ تشریف لائے ہیں، اور اس مبارک ہمارے مرشد کامل کا ان کی نسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جو پہنچ چکے ہیں حضرات، ان سب کے لیے، اور جو حضرات سفر کریں گے ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ سفر میں احتیاطی تدابیر ملحوظ رکھیں، اور سلامتی کے ساتھ گاڑی کو ڈرائیو کریں۔ کوئی اس طرح غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ، حرکت یا کام جس سے ہمیں یا ہمارے ساتھ سفر کرنے والوں کو نقصان پہنچے، اس سے ہم سب بچیں۔ جو بھی سفر کر رہے ہیں وہ نکلنے سے پہلے پورا احتیاط کریں، اور اپنے سفر کو ملحوظ خاطر رکھیں، راستوں کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھیں، گاڑی کی صورتحال کو دیکھیں، اس کو بہتر کریں، اس کو صحیح کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور تھکان ہو جائے ڈرائیور کو تو گاڑی کو روک دیں، تھوڑا وہ سستا لے، سانس لے لے۔ اگر وہ کوئی چارپائی ہے وہاں لیٹ بھی جاتا ہے 15-20 منٹ، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ضرور جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں اس چیز کا دھیان رکھیں، اور چھتوں پر بیٹھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ غیر محفوظ طریقہ ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں، ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور ہم یہ سب کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہماری جان اور جسم تو خدا کی امانت ہے، یہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ۔ تو جب ہم خدا کی امانت کہہ رہے ہیں تو امانت کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے؟ وہ امانت بھی کسی ایسے ویسے کی نہیں ہے، یہ امانت بھی اللہ کی ہے۔ اگر اس امانت کو ہم نہیں سنبھالتے صحیح طرح سے، صحت کے حوالے سے لاپرواہی کرتے ہیں، ڈرائیونگ کے حوالے سے لاپرواہی کرتے ہیں، تو پھر امانت میں دیانت کہاں گئی؟ بے شک۔ اس لیے آپ اور ہم سب اس چیز کو ضرور ملحوظ رکھیں، آنے والے دوست اس چیز کو ملحوظ رکھیں۔ آپ اور ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم شتر بے مہار مت بنے، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی سنا ہے کہ آسٹریلیا میں کچھ لوگ یہاں سے اونٹ لے کر گئے تھے، اور پھر انہوں نے اس وقت کوئی ریلوے لائن بچھا رہے تھے یا کچھ بھی، تو اس وقت ان کو باہر برداری کے لیے چاہیے تھے، پھر انہوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جنگلوں میں پھرتے ہیں، تو پھر ان کے قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ جس اونٹ کو نکیل ہوتی ہے نا، اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے جو کھینچنے والا ہے اس کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ تو آپ اور ہم سب وہ ایمان کی نکیل ڈال چکے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ
کی اس رہنمائی میں صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ تو بہرحال بات مختصر ہے کہ یہاں جو لوگ پہنچ چکے ہیں، آپ سب جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں، ہماری ذمہ داری کی بات ہو رہی تھی کہ ہم ذمہ دار فرد بنے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس۔ ایمان تو ایک جامع لفظ ہے، ایک اس کے شعبے کے ایک اس کے پہلو کا ذکر ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ بولنے میں ذمہ داری، چلنے میں ذمہ داری، کام کرنے میں ذمہ داری۔ تو ایسے اول فول وقت دینا یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھے گا۔ حضور نے فرمایا نا، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسروں کی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ذمہ داری کا احساس یہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، نظم و ضبط قائم رکھیں، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہم بنیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو نظم و ضبط ہم سب کا ایک امتیازی نشان ہونا چاہیے۔ تو ورنہ تو ایک ریوڑ کی شکل ہم ہو جائیں گے، جیسے بھیڑ کا ریوڑ ہوتا ہے، گائے کا ریوڑ ہوتا ہے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، بس ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں۔ پھر ڈنڈا بردار آتا ہے، وہ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہم ریوڑ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ریوڑ نہیں ہے، ہم اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت پر اپنا ہاتھ فرماتا ہے، میرا ان پر ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اور ہم سب نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، ایک ایک لمحے کے لیے ذمہ داری کا احساس رکھیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس میں یہاں گندگی پھیلے، صفائی ختم ہو جائے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے کوئی چیز۔ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ وضو بناتے وقت قدر ضرورت پانی استعمال کریں۔ ایسے نہ ہو کہ چھینٹیں ادھر دائیں بھی جا رہے ہیں، بائیں بھی جا رہے ہیں، اور وضو کا کھانے کا سارا ایریا گیلا ہو رہا ہے۔ کوئی شخص آئے، کوئی کمزور، کوئی وہ عدم توجہ کا شکار، اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ یہاں پانی ہوگا، ہے تو موٹا تازہ صحت مند، لیکن اس کا توجہ نہیں ہے، وہاں پانی پر پھسل سکتا ہے۔ تو یہ وضو بناتے وقت جب اٹھیں تو آپ نظر ڈالیں کہ کہیں پانی تو زیادہ نہیں ہے، وہاں وائپر ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گے تو وہ خشک کر دیں کہ کسی دوست کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں، اور جو انتظامیہ ہمارے دوستوں کی ہے ان سے تعاون کریں، جو اعلانات ہوں ان پر عمل کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہ کریں، اور جو انتظامیہ ہے وہ صرف برائے نام انتظامیہ نہ ہو، وہ بھی اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کریں۔ خادمین ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، خادمین بھی ہیں، اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور بہترین کام سر انجام دیں۔ اور خواتین اندر موجود ہیں، ان تک بھی آواز جا رہی ہوگی، تو یہی باتیں آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو اپنے نظم و ضبط کو قائم رکھیں، اذان ہو تو اچھے طریقے سے وضو بنائیں اور پھر نماز ادا کریں۔ اور اندر بچیاں ہوں گی، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گی جو بھی معلومات ضروری ہے، دینی، شرعی، طریقت، ذکر، اذکار، وہ آپ کو بتائیں، تو ان سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کا سفر آسان ہو، اور خیریت سے آئیں، سلامتی سے آئیں، اور خیریت، سلامتی، عافیت کے ساتھ وہ اپنی پروگرام اٹینڈ کر کے واپس جائیں۔ ہم سب دعا دیں۔ جزاک اللہ۔